بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر لب کشائی کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی شریک حیات کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کچھ اسوے لیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی جو ہے وہ خوشگوار بن جائے گی اور لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے جب ہم ان باتوں کا خیال کریں گے۔ تو اپنی شریک حیات سے پیار کیجیے، اس کو محبت دیجیے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیے۔ اس میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ آپ نے کیسے ان کے ساتھ پیش آنا ہے اور کیسے رہنا ہے۔ نمبر 1، شریک حیات کے لیے ذبح زینت اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ آپ آخری بار اپنی بیوی کے لیے کب بنے سنورے تھے؟ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زینت اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہی خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زینت اختیار کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنی گھر والوں کے لیے، اپنی شریک حیات کے لیے، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے زینت اختیار کرے، تو ان کا بھی دل ہے، وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ ہمارے لیے زینت اختیار کریں۔ اور دوسری چیز، شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ کرنا۔ وہ یہ کہ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے کہ اللہ کے رسول اپنی ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور اپنے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، یعنی کہ ایسے نام لینا جس سے ان کو تکلیف ہو، تو پیارے نام جس سے ان کو خوشی ہو، ایسے نام لینے چاہیے۔ نمبر 3، خوبیوں کی قدر کیجیے، یعنی کہ ان کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کی تعریف کیجیے تاکہ اس کے اندر وسع اور بڑھے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اس طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ خوبیوں کی قدر کیجیے اور انہیں خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے، یعنی کہ اگر اس نے سارا دن اچھے کام کیے ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک غلطی ہے تو سارے دن کے اچھے کاموں کو نظر انداز کر کے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا جائے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو اچھا کام کیا اس کی تعریف کرنی چاہیے اس کی۔ نمبر 4، غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے ہی دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موضوع ہوتے دیکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم مسلمان مرد ہی مہارت رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے۔ نمبر 5، شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے، اکثر گلے لگائیے، مسکرانا صدقہ ہے۔ اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجیے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسے گزرے گی۔ ان حدیث کو یاد کیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ہوتے۔
نمبر 6، شکریہ ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں، ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے، بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا، وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، درجنوں دوسرے کام، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا۔ خدا را ایسا مت کیجیے، ان کے احسان مند رہیے۔ نمبر 7، شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ آپ کو ایسی 10 باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کہیں اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنیں۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ نمبر 8، آرام کا خیال کیجیے۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پونجے اور ان کو تسلی دی اور انہیں ایک نیا اونٹ لا کر دیا۔ نمبر 9، مزاح کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مزاح کیجیے اور اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی؟ نمبر 10، بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ آپ بھی بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ آخر میں بالخصوص اپنی ازواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔